والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ، ہفتہ وار درس قرآن اور آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 110، 11 اور 12 تلاوت کی جائے گی۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ اور نماز قائم کیجیے اور زکوٰۃ ادا کیجیے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہِ، اور جو کچھ آپ اپنے تائیں اللہ کی حضور پیش کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ تم بلائی ضرور وصول کرو گے۔ جو کار خیر تم اس دنیا میں کرو گے، آخرت میں اس کا تمہیں اللہ کی بارگاہ سے ضرور بالضرور اجر اور اس کا نفع اور ثواب ضرور ملے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک رب تعالیٰ، اللہ کی شان یہ ہے، بے شک رب تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال اللہ کی نظر میں ہیں۔ حاضرین محتشم، ناظرین اکرام، یہ جو آیہ مقدسہ سورہ بقرہ کی، اس کا تسلسل تو یہود کے ان اعتراضات اور ان کے معاملات سے چل رہا ہے، لیکن امت رسول کے لیے اس آیت میں بہت سے پیغامات ہیں۔ پچھلی آیت میں فرمایا تھا فاعفوا واصفحوا، کہ یہود کو چھوڑ دیا جائے، ان کی کرتوتوں کو چھوڑے، کنارہ کشی کریں، آپ نماز ادا کیجئے، زکوٰۃ ادا کیجئے۔ اب دو بڑی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام کے دو بڑے ارکان اس آیہ مقدسہ میں، اس آیہ مطہرہ میں بیان کیے جا رہے ہیں، وہ ایک نماز اور ایک زکوٰۃ۔ ارکان اسلام میں سے دو مین رکن ہیں، نماز اور زکوٰۃ۔ نماز ہر عام و خاص مرد و زن پہ فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پہ خصوص پہ فرض ہے، ہر ایک پہ فرض نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ پہ ایمان سب کے لیے ضروری ہے، فرض صرف اس پہ ہے جو صاحب نصاب ہوگا۔ نماز ایمان سب پہ ضروری ہے اور ادا کرنا بھی سب پہ ضروری ہے، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ اسلام کے جو ارکان ہیں عند اللہ مقبول ہیں، محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ اللہ نے دین اسلام کو پسند کیا ہے تو اللہ کے نزدیک ارکان اسلام بھی پسندیدہ ہیں۔ اسلام کا ہر نیک عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، اس پہ اجر ہے، اس پہ ثواب ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ کا خاص فضل ہے۔ ارکان اسلام میں سے کسی رکن پہ جب اس مومن مسلم جو ہے وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، بندہ مومن جب بھی کسی بھی رکن پہ عمل کرتا ہے تو اللہ کی نگاہ کا خاص مرکز ہوا کرتا ہے۔ اس کی مثال چند سمجھیے کہ آپ کو کھانے میں کوئی شے پسند ہے، اس کی خوشبو کہیں بھی آ رہی ہو تو آپ کی توجہ اس کی طرف مرکوز ہوگی، آپ کی توجہ کا مرکز وہ چیز ہوگی۔ آپ کو کھانے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، گاڑی اگر کوئی پسند ہے تو روڈ پہ چلتی ہوئی وہ گاڑی آپ کی نگاہ سے گزرتی ہے تو آپ کی نگاہ کا مرکز ہوتی ہے، آپ کی نگاہیں دور تک اس گاڑی کا پیچھا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لہٰذا اسی طرح دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ نے اسے پسند فرمایا ہے، یہ مکمل دین ہے، کامل دین ہے، اور اس کے ارکان بھی، اس کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے، اور اس کے تمام ارکان میں سے کسی ایک رکن پہ بھی جب بندہ عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کی نگاہ کا مرکز ہوتا ہے، وہ اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہوا کرتا ہے، وہ اللہ کی محبت کا مرکز ہوتا ہے، وہ اللہ کی عطا کا مرکز ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، نماز پڑھنے والا نمازی جب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک تو اللہ کا حکم ماننے پہ، جو فرما برداری پہ اللہ کرم فرماتا ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کی نگاہوں کا مرکز ہے۔ پھر وہ دین اسلام پہ جو عمل کر رہا ہے، اللہ کے پسندیدہ دین پہ جو عمل کر رہا ہے، اس وجہ سے بھی اس پہ عطائیں اور عنایات کی بارش ہوا کرتی ہے۔ پھر اسی طرح جب کوئی رکن اسلام، کوئی بھی ارکان اسلام پہ عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس دین کو پسند کیا تو اس کے ارکان بھی اللہ کے محبوب ہیں، اور جو اس پہ عمل کرتا ہے تو کوئی بھی رکن پہ عمل کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب نظر ہوتا ہے، مقبول بارگاہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی عطاؤں کا، وہ اللہ کی کرم کا، فضل کا مرکز، محور بن جاتا ہے۔ اللہ کی رضا اسے نصیب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ دین اسلام سے راضی ہے تو دین اسلام کے ماننے والوں سے بھی راضی ہے، اللہ دین اسلام سے راضی ہے تو دین پہ عمل کرنے والوں سے بھی راضی ہے، اللہ دین اسلام پہ راضی ہے تو دین کا کوئی بھی رکن جب ادا کیا جاتا ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، جب بھی بندہ ان ارکان اسلام پہ عمل کرتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کرم فرماتا ہے۔ اب دیکھیں جتنے بھی ارکان ہیں، اگر آپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کلمہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور جہاد، جتنے بھی روزہ ہے۔ اب دیکھیں نماز کو ڈسکس کرتے ہیں، اس سے پہلے کلمہ تجربہ انسان نے پڑھا تو جیسے ہی بندہ مومن ہوا تو پچھلی ساری خطائیں معاف، پچھلا کھاتا کلیئر ہو جاتا ہے، معافی مل جاتی ہے۔ نماز کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک نماز جمعہ سے اگلی جمعہ تک، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی فرماتا ہے، اللہ اس کی مغفرت اور بخشش کی بشارت عطا فرمائی جاتی ہے۔ فرمایا کہ نمازی کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ اس کے گھر کے باہر ایک تالاب ہے جس میں دن میں وہ 5 بار غسل کرتا ہے، اس کا جسم تمام میل کچیل سے پاک، صاف اور نظیف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ 5 بار اللہ کے گھر میں جاتا ہے، حی علی الصلاۃ پہ لبیک کہتا ہوا اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، تو ایک نماز سے دوسری نماز کے مابین اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی گناہ ہو بھی گیا ہے، اگر نفس کی آلائش کی وجہ سے گناہ سرزد ہوا، اللہ اگلی نماز کی برکت سے وہ اس کا گناہ معاف فرما دیتے ہیں، پھر اس سے اگلی نماز کی برکت سے اس کا پچھلا گناہ معاف ہو جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ بخشش، مغفرت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح ایک رمضان المبارک سے اگلے رمضان المبارک تک پورا سال اگر انسان سے کوئی گناہ ہوئے ہیں تو اس کی بخشش و مغفرت رمضان کے روزوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت حج کے لیے گیا اور زندگی میں ایک بار اسے موقع ملا ہے حج کا، تو جب وہ حج سے واپس آ رہا ہوتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ یوں پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے آج دنیا میں آیا ہے، وہ آج ہی پیدا ہوا، کہ جیسے پیدا ہونے والا بچہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتا ہے، اسی طرح وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جہاد میں جانے والا شخص اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ جاں پیش کرنے والا شخص گناہوں سے پاک اللہ کے بارگاہ میں جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کی مال کو بھی پاک کیا جاتا ہے اور اس کے اعمال کو بھی پاک کر دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آج جو نماز اور زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، اسی طرح فرمایا کہ نمازی جب نماز ادا کرتا ہے، یہ ارکان اسلام ہے، رکن اسلام پہ عمل کر رہا ہے، اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس پہ عمل کرنے والا بندہ بھی پسندیدہ ہے اور اس کے ارکان بھی پسندیدہ ہیں، اور جو اس پہ عمل کرتا ہوا اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اسے رب کی رضا ملتی ہے۔ یاد رکھیں نیکی کیا ہے؟ نیکی کی تعریف یہ ہے اللہ کا حکم ماننا، یہ نیکی کی تعریف ہے۔ اور نیکی کا مقصود کیا ہے؟ نیکی کا مقصود اللہ کی رضا ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو سب کچھ عطا کیا جاتا ہے۔ انسان نیک اعمال اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی، لیکن اعمال کا مقصود اللہ کی ذات ہے، مقصود جنت نہیں ہے۔ جنت تو اللہ کی عطا ہے، جنت تو ثواب ہے، جنت تو نعمت ہے، لیکن نیکی کا مقصود، ارکان اسلام پہ عمل کا مقصود اللہ کی رضا ہوا کرتی ہے۔ تو واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ اس پہ ایمان ضروری اور اس پہ عمل لازم، اور اس کا مقصود کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا ہے، اور اس کا انکار کفر ہوا کرتا ہے۔ ان پہ ایمان لانا عام و خاص مرد و زن، مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے جوان پہ لازم ہے کہ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ ایمان ضروری ہے اور اس پہ عمل کرنا لازم ہے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو گناہ گار ہیں، اگر اس کا انکار کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہمیں لازمی جاننا ہے کہ نماز کا انکار کفر اور اس کا نہ ادا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح نماز پہ ایمان، اجر، ثواب، اور اس کا نماز کا ادا کرنا اللہ کی رضا، اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی نگاہ نصیب ہوتی ہے، اللہ کا لطف و عنایت نصیب ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ طریقت فرمایا کرتے تھے کہ وظیفہ اعظم کیا ہے؟ تمام وظائف کا سردار جو ہے وہ نماز ہے، تمام وظائف نماز کی برکت سے آگے چلتے ہیں۔ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں روحانیت کا آغاز کیسے کیا جائے، روحانیت کی ابتدا کیا ہے، روحانیت کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ ہم تصوف کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں، روحانیت کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں، طریقت کی دنیا اپنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی آسان نسخہ بتائیں جس سے ابتدا کی جائے، نقطہ آغاز کیا ہے، اس روحانیت کی بارش کا پہلا قطرہ کیا ہے؟ تو صوفیاء نے فرمایا وہ نماز ہے۔ نماز پہلی سیڑھی ہے، پہلا زینہ ہے تمام منزلوں کا، روحانیت کے تمام، طریقت کے تمام منازل کی بنیاد نماز ہوا کرتی ہے۔ یاد رکھیں ایک شخص بڑے بڑے چلے کر لے، وظائف کر لے، اس کی نماز نہیں ہے تو اس کی تمام منزلیں رک جاتی ہیں۔ یہ نماز ایک ایسی منزل ہے کہ جو ہر لمحہ، ہر منزل،
ہر گوشہ، ہر وادی اور ہر طریق میں یہ ساتھ ساتھ معاون ثابت ہوتی ہے۔ جب تک بندہ نماز نہیں ادا کرتا، بے نمازی ہوتا ہے، تو اس کی روحانی منازل روک دی جاتی ہیں، اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، اس کی منزل آگے نہیں چل پاتی۔ تو سالکان طریقت اور یاران طریقت کے لیے یہ التماس ہے کہ اپنی نماز کی فکر کریں، نماز کی پابندی کیجیے۔ اگر نماز میں سستی اور کاہلی ہے اور نماز میں بے نمازی کی کیفیت آ رہی ہے تو آپ روحانی منزلیں طے نہیں کر سکتے۔ گرمی ہو، سردی ہو، مصروفیت ہو، کوئی معاملہ ہو، آپ نماز کے بغیر روحانیت میں چل ہی نہیں سکتے۔ یاد رکھیں، نماز کا راز یہ ہے 5 بار اللہ کے حضور حاضری ہے۔ آپ ہزار وظائف کرتے رہیں، چلا کشی کرتے رہیں، آپ مجاہدات کرتے رہیں، 6 ماہ تک بغیر کھائے پیے جنگلوں میں مجاہدات کریں، لیکن آپ کے پاس نماز نہیں ہے تو آپ سمجھیں آپ بیس لیس ہو چکے ہیں، آپ بے بنیاد ہو چکے ہیں۔ نماز ایک ایسی بنیاد ہے جس پہ ہی ساری روحانیت کی عمارت استوا ہونی ہے، کھڑی ہونی ہے۔ اگر آپ بنیاد کھینچ دیں گے تو پھر بنیاد پوری کی پوری عمارت نیچے زمین بوس ہو جائے گی۔ تو لہٰذا نماز اور زکوٰۃ یہ ارکان اسلام میں سے ہیں اور ان کے بغیر گزارا نہیں۔ نماز کی پابندی کیجیے، نماز بہت ضروری ہے۔ نماز اپنا وقت خود نکالتی ہے، نماز انسان کی برکت ہے، نماز انسان کی صحت کا راز ہے، نماز انسان کے معاملات میں برکت کا راز ہے، نماز رزق میں برکت پیدا کرتی ہے، زندگی میں برکت پیدا کرتی ہے، نماز شرم و حیا عطا کرتی ہے، نماز رزق وافر عطا کرتی ہے، نماز اولاد میں صالحیت پیدا کرتی ہے، نماز انسان کی روح کو پاکیزہ منزہ کرتی ہے، نماز انسان کی روح کو منور کر دیتی ہے، نماز نظروں میں حیا پیدا کرتی ہے، نظروں میں نگاہوں میں نور پیدا کرتی ہے۔ نماز کی برکت سے انسان میں عاجزی انکساری آتی ہے، جھکنا آتا ہے، وگرنہ اکڑ ہے، تکبر ہے، یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نماز کی برکت سے یہ حسد، بغض، کینہ، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ دھلتی جاتی ہیں۔ نماز میں جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ پاک دامن ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، آپ کا لباس پاک، آپ کا جسم پاک، پھر آپ کی نگاہیں پاک، پھر آپ کی سوچ پاک ہو جاتی ہے۔ تو خدا را نماز کی فکر کیجئے۔ آج کے درس کا خاص موضوع یہی ہے کہ آپ نماز کی فکر کیجئے۔ آگے جو فرمایا گیا کہ آپ اس دنیا میں جو بھیجیں گے وہی آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اس میں چند چیزیں بہت ضروری ہیں وہ آج کے معاملات میں، کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں لوگ پیش کیے جائیں گے جن کے اعمال پہاڑوں کی مانند ہوں گے، لیکن جو اس نے شف کیا جائے گا وہ پہاڑ جو ہے نا وہ رائی کے دانے کی مانند بکھر جائیں گے، روئی کی مانند بکھر جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، گڑ گڑائیں گے، یا اللہ یہ تو ہماری بہت بڑی نیکیاں ہیں، فرمایا تم نے یہ وہ نیکیاں جو آگے بھیجیں آج ان میں کوئی وزن نہیں ہے، یا اللہ یہ بے وزن کیوں ہو گئیں، یہ بے معنی کیوں ہو گئیں، یہ ذرہ ریگ کیسے بن گئیں، یہ سیراب کیوں بن گئیں ہماری نیکیاں، پہاڑوں کی مانند نیکیاں۔ فرمایا یہ وہ نیکیاں ہیں جو تم نے دکھلاوے کے لیے کی۔ یہ ایک بڑا خاص موضوع ہے، اس کی طرف توجہ ہے، یہ ہمارا تزکیہ نفس ضروری ہے۔ نماز بھی پڑھیں، عاجزی بھی کریں، دکھاوے سے بچنا ہے، کہیں ہمارے اندر دکھاوا نہ آ جائے۔ فرمایا تم نے نماز اس لیے پڑھی کہ لوگ تمہیں نمازی کہیں، دنیا میں تمہیں لوگوں نے نمازی کہا، آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے۔ تم نے حج اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں حاجی صاحب کہیں، دنیا میں کہا، آج تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ فرمایا قاری قرآن کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا تم نے قرآن اچھا خوبصورت اس لیے پڑھا کہ لوگ تمہیں قاری صاحب کہیں، دنیا میں کہا، آج کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر ایک شہید کو لایا جائے گا، مجاہد کو لایا جائے گا کہ لوگ تیری تعریف کریں، تو بہادر ہے، تو مجاہد ہے، تو دنیا میں کہا، آج تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اسی طرح نیک سٹیپ بائی سٹیپ تمام نیکوکاروں کو لایا جائے گا، ان کی نیکیوں کو ظاہر کیا جائے گا، اور اس لیے نیکیاں کرتے تھے کہ لوگ تمہیں نیک کہیں، حاجی کہیں، نمازی کہیں، قاری کہیں، عالم کہیں، پیر کہیں۔ دنیا میں کہہ دیا، اب دنیا میں ختم، دنیا ختم ہو چکی ہے، دنیا فانی تھی، فنا ہو چکی ہے، اب میدان حشر میں تمہارا کوئی پرسان حال نہیں، اب تیرے ذمے میں کوئی نیکی موجود نہیں، تیرے پلڑے میں جتنی نیکیاں تھیں وہ بے وزن ہو چکی ہیں، پہاڑوں کی مانند ہوں گی، بے وزن ہو چکی ہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ لہٰذا فرمایا وہی تمہیں ملے گا جو تم نے آگے بھیجا ہے۔ آگے خالص چیز بھیجنی ہے، ملاوٹ والی نہیں بھیجنی، کہ اس میں نیکی میں بھی کرپشن نہیں ہونی چاہیے۔ آگے جب ہم بھیج رہے ہیں تو یہ بھی دیکھنا ہے، ٹٹولنا ہے، خالص چیز جا رہی ہے، کہیں میرے عمل میں کوئی دکھاوا تو نہیں آ گیا۔ آپ سخاوت کریں تو یہ نہ ہو کہ لوگ آپ کو سخی کہیں کہ یہ بڑا نیک بندہ ہے، بڑی سخاوت کرنے والا ہے، نیکی ضائع ہو جائے گی۔
اس سے بچنا ہے، آپ نے خدا را اپنی حفاظت کریں، اپنے اعمال کی حفاظت کیجئے۔ تو لہٰذا اس میں یہ بھی ایک پہلو ہمارے سامنے ہے کہ ہم نیکی کہیں برباد تو نہیں کر رہے، نیکی تباہ تو نہیں ہو رہی۔ حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز قبرستان میں جلوہ گر ہیں، آپ کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہے، خشیت کی کیفیت ہے، اور آپ قبر والوں کو خطاب کر رہے ہیں۔ یہ وہ عمر ہے جن کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے، یہ وہ عمر ہے جنہیں شیطان دیکھ کے راستہ بدل لیتا ہے، یہ وہ عمر ہے جو انتخاب رسول ہیں، انتخاب خدا ہیں، اللہ نے عطا کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے جنہیں خود اللہ سے طلب کیا ہے۔ اور یہ وہ عمر فاروق ہیں جن کے لیے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میرے آقا آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو جناب عمر کے اوپر ایک خشیت کی کیفیت ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن پہ اکثر خشیت طاری رہتی تھی، کیونکہ انہیں خشیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملنے لی ہے، ان سے بارگاہ رسالت مآب سے نصیب ہوئی۔ قبروں کو دیکھ کے رو رہے ہیں اور کیفیت طاری ہے۔ ہمارا قبر والو، تمہیں خبر ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہارے گھروں پہ کسی اور نے قبضہ کر لیا، تمہارے مال پہ تمہارے اولاد میں تمہارا مال بکھر گیا، اب تمہارا کیا ہے؟ آپ کے اوپر خشیت طاری تھی۔ ایک غیبی آواز آتی ہے، ہمارا عمر آپ بھی سنیں، ہمیں وہ ملا جو ہم نے آگے بھیجا تھا۔ آج افسوس ہے کہ جو ہم دنیا میں بچا کے آئے اس کا حساب دے رہے ہیں، لیکن دنیا میں جو ہم نے رب کی نام پہ، رب کی راہ میں جو بھیجا تھا وہ ہمیں ملا، اور نفع کے ساتھ ملا۔ اس کا منافع اللہ نے بہت زیادہ ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم نے کم خرچ کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے اس کا اجر، اس کا ثواب بہت وسیع پیمانے پہ ہمیں عطا کیا ہے۔ لیکن افسوس اس چیز کا ہے جو ہم بچا کے رکھتے تھے وہ بچا نہیں، بلکہ وہ اجڑ گیا۔ جو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا وہ ہمیں منافع سمیت، نفع سمیت مل رہا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ خشیت طاری ہو جاتی ہے اور کہنے لگے آج ہمیں ندامت اس چیز پہ ہے کہ جو ہم چھوڑ آئے ہیں، کاش وہ بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے، آج حساب و کتاب نہ ہوتا۔ جو چھوڑ کے آئے اس کا حساب دینا پڑ رہا ہے، اے عمر اس پہ ندامت ہے جو چھوڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خشیت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یا اللہ یہ تیرا کیا نظام ہے، یا اللہ تو اپنے نظام خود جانتا ہے۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ انسان دنیا سے جاتا ہے، اللہ نے انسان کو 4 قسم کی اولاد دی ہے۔ پہلی اولاد مالی ہوتی ہے، جو اللہ اسے مال دیتا ہے، یہ ایک اولاد کی مانند ہے کہ جب دنیا سے چلا گیا وہ مال کس نوعیت کا ہے، کیا وہ جمع کیا؟ پہلے تو یہ دیکھنا ہے مال کمایا کیسے ہے۔ اگر حلال طریقے سے کمایا ہے تو وہ حلال کاموں میں جائے گا، حرام طریقے سے کمایا ہے وہ حرام کاموں میں صرف ہوگا۔ پھر یہ مالی اولاد سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک استعارہ ہے، مثال دینے کے لیے صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ مال بھی ایک اولاد کی مانند ہوتا ہے۔ مال اولاد کی مانند کیا ہے؟ یہ نفع اور نقصان دونوں دے سکتا ہے۔ جب اللہ کی راہ میں دیا، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا تو اس کا نفع دنیا میں بھی آخرت میں دونوں میں ملے گا۔ آخرت میں زیادہ ملتا ہے، دنیا سے بھی زیادہ اللہ رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ پھر علمی اولاد ہوتی ہے، جو آپ کا علم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انسان دنیا سے جاتا ہے 3 چیزیں زندہ رہتی ہیں، ایک اس کی اولاد، نیک صالح اولاد، اس کا علم اور صدقہ جاریہ۔ یہ کبھی اس کے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ ان آیت میں جو آج کی آیت ہے اس میں فرمایا کہ تمہیں وہی ملے گا، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، جو خیر تم نے بھیجی ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ تمہیں ضرور اللہ کی بارگاہ میں وصول ہوگی۔ اب اس کی وصولی کیسے ہے؟ اب خالص چیز پہنچی تو آگے نفع کی صورت میں ملے گی، غیر خالص بھیجی تو وہ جتنا بڑا سے بڑا وہ پہاڑوں کی مانند بھی عمل ہوگا تو اس کا اجر و ثواب نہیں، وہ اجر سے خالی ہے، وہ اجر سے بالکل خالی ملے گا۔ لیکن اگر خالص ہوگا تو اس کا نفع سمیت تمہیں رب تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں 70 گنا یا 700 گنا زیادہ بھی رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان دنیا سے جاتا ہے تو بدنی اولاد سے مراد یہ اس کی نیک اولاد، صالح اولاد، جو اس کے بعد نیکیاں کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، جیسے میں نے پہلے ایک روایت پیش کی ہے اسی کے مطابق دوسری روایت سماعت کیجیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص کو پیش کیا گیا، اس کی نیکیاں اس کے ساتھ آئیں تو پہاڑوں کی مانند ہوں گی۔ وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو یہ نیک اعمال نہیں کیے، مولا یہ نیکیاں تو زندگی میں نے کی نہیں ہیں، میں نے زندگی بھر میں حج نہیں کیا، مجھے آج حج کا ثواب دیا جا رہا ہے، عمرے کا ثواب دیا جا رہا ہے، قربانی کا ثواب دیا جا رہا ہے،
آج مجھے خیرات کا ثواب دیا جا رہا ہے، یا اللہ آج مجھے بڑی بڑی نیکیوں کا ثواب دیا جا رہا ہے، میں نے تو یہ نیکیاں زندگی میں کی نہیں، جب میں دنیا سے نکلا تھا تو گناہ گار تھا، یا اللہ میں قبر میں لٹایا گیا تو میرے ساتھ تو عذاب والا معاملہ شروع ہو گیا تھا، پھر تیرے کرم سے یا اللہ تو نے مجھے معاف کر دیا، آج قیامت کا دن ہے، حشر کا میدان ہے، یہ اتنی بڑی نیکیاں مجھے کیسے کہاں سے مل رہی ہیں، یا اللہ تیرا خاص کرم ہے۔ فرمایا ہاں یہ وہ نیکیاں ہیں کہ تیرے مرنے کے بعد تیری نیک اولاد نے تیرے نام پہ کی تھیں، آج ہم تیرے اولاد کی نیکیاں تجھے عطا کر رہے ہیں۔ تو لہذا اس سے پیغام کیا ہے کہ اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بنائیں، اپنی اولاد کی تربیت نیک کریں، انہیں لقمہ حلال کھلائیے اور ان کی نیک تربیت کیجیے۔ اگر آپ خود نیک ہوں گے تو اولاد بھی نیک ہوگی، آپ خود نماز پڑھیں گے تو اولاد بھی نماز پڑھے گی، اگر آپ خود نہیں نیکیاں کرتے تو اولاد بھی نیکیاں نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا اولاد کو نیک کرنے کے لیے اب آپ کو نیک ہونا پڑے گا۔ جتنی زندگی گزر گئی، اس سے توبہ کر لیجئے، اس سے معافی مانگ لیجئے، اولاد کی خاطر اپنے آپ کو چینج کیجئے، اپنی اولاد کی وجہ سے اپنے آپ کو نمازی بنا لیں، نیک بنا لیں، چہرے پہ سنت سجا لیں اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کریں، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کیجئے۔ اس سے کیا ہوگا، جب اولاد نیک ہو جائے گی، زندگی کا تو پتہ نہیں ہے کب ہمارا آخری سانس آ جائے، آخری وقت آ جائے، آخری لمحہ آ جائے، لیکن اولاد نیک ہوگی تو مرنے کے بعد یہ سلسلہ نیکیوں کا جاری رہے گا، یہ صدقہ جاریہ رہے گا۔ اولاد تمہاری طرف سے جب حج اور عمرہ کرے گی، تمہاری طرف سے نیکیاں کرے گی، خیرات کرے گی، لوگوں کا سیر و افطار کروائے گی، اولاد زکوٰۃ ادا کرے گی، خیرات کرے گی، اولاد اگر نیکیاں کرتی چلی جائے گی، اس کا اجر ثواب تمہیں قبر میں ملے گا۔ تو وما تقدموا لانفسکم من خیر سے مراد ایک معنی یہ بھی ہے کہ اولاد کو نیک بنائیے، نیک کیجئے، اور اس کے لیے خود نیک ہونا پڑے گا، خود گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی، وہ گناہوں کی زندگی سے دور ہونا پڑے گا اور نیکیوں کی طرف آنا ہوگا۔ اگر آپ خود قرآن مجید کھولتے ہیں گھر میں تو اولاد بھی کھولے گی، اولاد کے سامنے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اولاد بالخصوص ضرور نماز ادا کرے گی۔ اسی طرح فرمایا ایک روحانی اولاد ہوتی ہے، وہ آپ کے طلباء، آپ کے مریدین اور آپ کے حلقہ احباب کے وہ لوگ جن کی آپ نے روحانی تربیت کی ہے، جیسے کہ آپ خود نمازی ہیں، آپ محلے میں، دوستوں میں، گلی کے لوگوں کو آپ نے نماز کی دعوت دی، وہ نماز کی طرف آئے، آپ صاحب علم ہیں، عالم دین ہیں، بزرگ ہیں، شیخ ہیں، پیران اعظام میں سے ہیں، صاحب نسبت ہیں، آپ اولیاء اللہ کی اولاد میں سے ہیں، یا آپ صاحب نسبت ہیں، صاحب سجادہ ہیں، صاحب مصلی ہیں، یا آپ صاحب نسبت ایسے ہیں کہ آپ صاحب خلافت ہیں، تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ اپنی مریدوں کی، اپنی حلقہ ارادت کی تربیت کیجیے۔ اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، اپنے مریدوں کو پوچھا کریں، نماز کا پوچھا کریں، ان کے رزق حلال کے بارے میں ان سے پوچھا کریں، کہیں وہ سود کا کام تو نہیں کرتے، کیا وہ سودی لین دین میں تو ملوث نہیں ہیں، ان کا کاروبار حلال ہے یا حرام، یہ پوچھا کریں، یہ لازم ہے ان پیران اعظام کے لیے بھی۔ بات تلخ نہ ہو جائے، پیران اعظام ہدیے اور نذرانے پہ نظر رکھتے ہیں، لیکن اس کمائی پہ بھی نظر ہونی چاہیے کہ وہ کمائی حلال کی ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اسی طرح جو علماء ہیں اپنے نمازیوں میں، امام ہیں نمازی، ان کی تربیت کیجئے، گاہے بگاہے ان سے پوچھا کریں، ان کے لین دین کے معاملے میں انہیں نماز کی تلقین کیا کریں، نیکی کی تلقین کرتے رہا کریں۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی زبان میں اثر ہو جائے گا، ان کا دل بدل جائے گا، اور جب آپ کہتے رہیں گے تو آپ کے ذمہ سے آپ کا فرض ادا ہو گیا کہ آپ نے تو بات پہنچا دی جو آپ کے ذمے پہ لازم تھی۔ تو اس آیے مقدسہ مطہرہ میں یہ ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اگر باپ ہے تو اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، کلکم رائی و کل مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک کو اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باپ کو اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، استاد کو طلباء کے بارے میں پوچھا جائے گا، پیر کو مریدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح آپ آفیسر ہیں تو آپ کے ماتحت جتنے لوگ آتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، وزیر اعظم کو اور ریاست کے بادشاہ کو اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح ہر شخص کو اس کے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے جسم کے بارے میں، اس کے اعمال کے بارے میں، اس کے خیالات کے بارے میں ضرور سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا۔ اس آیہ مقدسہ مطہرہ میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ یہی ہیں، نماز کا ادا کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، نماز قائم کرنی ہے۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز پڑھنی ہے اور برائی سے بچنا ہے، برے کاموں سے بچنا ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو جب ہم رک جائیں گے تو سمجھیں ہماری نماز قائم ہے۔ اگر نماز کے ساتھ بھی گناہ کر رہے ہیں تو نماز قائم نہیں۔
اور پھر آگے فرمایا کہ اپنی نیکیاں آگے بھیجو، اس کا اجر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں ملے گا۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں وہ اجر ملنا ہے نفع سمیت، تو پھر یاد رکھیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ آگے بھیجنا ہے۔ ظاہر ہے ہر بزنس مین یہ چاہتا ہے، ہر تاجر یہ چاہتا ہے میں اپنی انویسٹمنٹ وہاں کروں کہ جہاں مجھے بہت زیادہ پروفٹ حاصل ہو۔ تو رب تو کہہ رہا ہے میں 700 گنا زیادہ دیتا ہوں، اس سے بڑھ کے کون دے سکتا ہے؟ تو اللہ سے تجارت کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں اپنا وقت پیش کیجئے، اپنا مال پیش کیجئے، اپنا علم پیش کیجئے، اپنی صلاحیتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے، یعنی کہ لوگوں میں صرف کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے، مال ہے تو لوگوں میں پیش کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا، علم ہے تو لوگوں پہ خرچ کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ آپ میں کوئی صلاحیت ہے آپ اسے یوٹیلائز کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے، یہ آپ پہ فرض ہے، قرض ہے، لازم ہے۔ تو اس سے آخری فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اس میں بڑی خاص کیفیت ہے، جب بھی کوئی عمل کرنے لگیں تو دل میں خیال کریں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ نیکی کرنے لگیں تو اس میں لذت پیدا ہوگی، اس میں خشیت پیدا ہوگی، اس میں انسیت پیدا ہوگی، میں جو عمل کر رہا ہوں میرا رب دیکھ رہا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نیکیاں کرتا ہوں تو میرا رب مجھے دیکھتا ہے۔ اس میں آپ ذوق پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا، لذت پیدا ہوگی، اس میں کیفیت پیدا ہوگی، بے خودی کی کیفیت آئے گی، اللہ سے محبت ہوگی، انسیت بڑھنا شروع ہو جائے گی، عشق خداوندی کی کیفیت میں مزید برکت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، محبت الہیہ میں مزید برکت پیدا ہوگی کہ میں جو کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح گناہ کی کیفیت آئے تو دل میں نفس کو ڈانٹنے کے لیے یہ کہیں ان اللہ بما تعملون بصیر، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرا رب ہر وقت، میں اپنے رب کی نظروں میں ہوں، میں ہر لمحہ اپنے رب کی نظروں میں ہوں۔ جب بندے پہ یہ کیفیت آئے مجال ہے کوئی گناہ کر سکے، گناہ کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ آپ پبلک میں کھڑے ہوں، بائک سامنے آپ گناہ نہیں کرتے، نہیں یار یہ سامنے والا کیا کہے گا یار اتنا، پھر رب کی ذات تو پھر رب کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، میں جو چھپ کے گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت میں ان سے پوچھے گا کیا تو نے مجھے اپنی مخلوق سے بھی ہلکا جانا کہ لوگوں سے چھپ گیا اور میرے سامنے آ کے گناہ کیے؟ اللہ تو فوراً توبہ کریں، اور یہی کیفیت ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تنبیہ الغافلین میں ایک واقعہ موجود ہے، ایک شخص تھا نوجوان، کسی گناہ کی جگہ پہ چلا گیا، اس نے ایک خاتون کو پیسے دیے، اس کی اجرت دی اور گناہ کرنے لگا۔ دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، چھوڑ کے بھاگ نکلا، پیسہ بھی چھوڑ دیا، اس عورت کو بھی آزاد کر دیا اور گناہ سے بچ گیا، گناہ کیا نہیں۔ اللہ نے ایک رحمت کا بادل اس کے اوپر سایہ فگن کر دیا۔ اس بنی اسرائیل کے جو نبی تھے ان سے ملاقات ہوئی تو چلتے چلتے جا رہے تھے تو رحمت کا بادل ہے ایک سایہ فگن، جب راستے جدا ہونے لگے تو نوجوان کے سر پہ وہ بادل نکلا۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ سارا ماجرا بتایا کہ میں گناہ سے بچ کے آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھ پہ رحمت کر دی ہے، تو گناہ کے لیے گیا تھا اور تیرا جانا آنا وقت سب تجھے معاف کر دیا اور اللہ تجھ پہ رحمت فرما رہا ہے۔ جب بندہ گناہ سے سچی توبہ کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس علاقے میں نوجوان سچی توبہ کر لے اللہ اس علاقے کے قبرستان سے عذاب قبر اٹھا لیتا ہے۔ تو آج ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، آج اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ پہ استقامت عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیہ